اردو نیوز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو آئندہ ایسی معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا طیارہ آج ایک بڑے حادثے سے بچ گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے وزیر اعظم عمران خان اور وقت میں شامل تمام لوگ خیریت سے ہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت بڑی سازش تھی جو ناکام ہو گئی ہے۔ اس بات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جہاز کو تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا جس کا بروقت پتہ چل گیا ہے۔ قوم ایک بڑے المیے سے بچ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے بعد امریکہ سے واپس آ رہے تھے کہ ان کے طیارے میں فنی خرابی پیش آ گئی جس کے باعث طیارے کو واپس نیو یارک اتار لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے طیارے میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنماؤں کے ہمراہ نیو یارک سے وطن واپس آ رہے تھے۔ وزیر اعظم عمران خان نیو یارک سے وطن واپس آ رہے تھے کہ طیارے میں ٹیکنیکی خرابی پیش آئی۔ اس کے الیکٹرانک اور جی پی ایس سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا جس کے باعث یہ ممکن ہی نہیں رہا کہ جہاز کو پاکستان واپس لایا جا سکے۔ ٹیکنیکی خرابی پیش آنے کے بعد کسی قسم کا رسک لیے بغیر طیارے کو دوبارہ نیو یارک کی جانب موڑ لیا گیا ہے۔ یہ ویڈیو آخر تک دیکھے گا اور ہم بتائیں گے کہ اصل کہانی کیا ہے۔ وزیر اعظم جس جہاز میں وطن واپس آ رہے تھے وہ جہاز سعودی ولی محمد بن سلمان کے زیر استعمال ہے اور جہاز کا عملہ جس میں پائلٹ اور انجینئرز شامل ہیں ان کا تعلق بھی سعودی عرب سے ہے۔ جہاز کی روانگی سے قبل ایئرپورٹ پر موجود امریکی انجینئرز نے جہاز کے مکمل چیک اپ کے بعد پرواز کی اجازت دی تھی۔ یہ کوئی معمولی مسافر بردار جہاز نہیں تھا بلکہ یہ سعودی ولی عہد کے زیر استعمال جہاز ہے جس میں سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات ہیں۔ یہ عام مسافر جہازوں سے زیادہ جدید ترین ہے لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس جہاز میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ جہاز کا مواصلاتی نظام منقطع ہو گیا، جہاز کے الیکٹرانک اور جی پی ایس سسٹم نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس بات کا بھی امکان ہے کہ پاکستان کو دباؤ میں لانے کی سازش تیار کی گئی ہو۔ ماضی میں امریکی خفیہ ایجنسی CIA دنیا بھر میں کئی سربراہوں اور رہنماؤں کے قتل میں ملوث رہی ہے۔ سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق بھی 17 اگست کو ایک فضائی حادثے کا شکار ہوئے تھے کیونکہ اس حادثے میں امریکی سفیر رابن رافیل بھی مارے گئے تھے، مگر یہ شک اپنی جگہ موجود ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق کو امریکہ نے مروایا تھا۔ افغانستان کے معاملے میں ضیاء الحق اور امریکہ کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ امریکہ نے انہیں بھی راستے سے ہٹا دیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خرابی اس لیے پیدا کی گئی ہو کہ طیارے کے اصل مالک سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کو یہ پیغام دیا جائے کہ وہ محفوظ نہیں ہیں۔ اگر انہوں نے مشرق وسطیٰ میں امریکی مفادات کو نظر انداز کیا تو ان کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ یہ اطلاعات ہیں کہ پاکستان اور ترکی کی کوششوں سے سعودی عرب اور ایران بات چیت کے لیے رضامند ہو گئے ہیں۔ سعودی عرب نے اس بات سے اتفاق کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ اور اسرائیل کا بڑھتا ہوا اثر رسوخ سعودی عرب اور ایران دونوں کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایران اور سعودی عرب کے درمیان جنگ ہو جائے۔ طیارے میں خرابی کے واقعے کو معمولی واقعہ سمجھ کر نظر انداز ہرگز نہیں کرنا چاہیے، جبکہ پائلٹ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جہاز کو نیو یارک ایئرپورٹ پر واپس اتارنا بھی بے حد خطرناک تھا اور طیارہ حادثے کا شکار ہو سکتا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان جنرل اسمبلی میں دلیرانہ خطاب کر کے امت مسلمہ کے لیڈر بن کر ابھرے ہیں۔ وزیر اعظم اپنے خطاب میں کشمیر میں مظالم اور بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان 20 سپٹمبر سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ کے دورے پر تھے، جہاں انہوں نے مقبوضہ کشمیر اور ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے کئی عالمی رہنماؤں اور اداروں کے سربراہوں سے ملاقاتیں بھی کی تھیں۔
وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی اجلاس میں اپنی تقریر کے دوران بھارت کا مقربہ چہرہ اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جرائم کو دنیا کے سامنے بے نقاب کیا ہے. ساتھ ہی اسلاموفوبیا، موسمیاتی تبدیلیوں اور کرپشن اور منی لانڈرنگ پر کھل کر اظہار خیال کیا. وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی خطاب دنیا بھر میں قابل ستائش قرار دیا گیا ہے، جس کی تعریفیں سماجی رابطوں کی سائٹس پر اب بھی جاری ہیں، جبکہ عمران خان وائس آف کشمیر ٹوئٹر پر عالمی پینل پر ٹاپ ٹرینڈ بن گیا ہے. وزیر اعظم عمران خان کے طیارے میں فنی خرابی کے معاملے پر پوری قوم فکر مند ہے. امریکہ اور بھارت کو یہ بھی خطرہ ہے کہ وزیر اعظم ان کے ایجنڈے کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں. عمران خان نے خون کے آخری قطرے تک لڑنے کا عزم ظاہر کیا ہے. امریکہ اور بھارت پاکستان سے خوفزدہ ہیں. ہو سکتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو کسی حادثے کا شکار کرنے کی کوئی سازش تیار کی گئی ہو. جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ کے بادل چھا چکے ہیں. مودی نے اپنی پالیسی نہ بدلی تو اس ایٹمی جنگ کو روکنا مشکل نظر آ رہا ہے. رپورٹ ٹیم اردو نیوز. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. شکریہ.